السلام علیکم اسٹوڈنٹس، skillazia.com کی طرف سے MS ایکسیس 2010 کے لیکچر 2 میں خوش آمدید۔ مزید لیکچرز کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ skillazia.com یا پھر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل youtube.com/skillazia۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے اور ڈیٹا بیس میں کون سے پارٹس ہوتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا بیس کو پلان کیسے کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اس کو پلان کر لیں۔ جتنی زیادہ اچھی پلاننگ ہوگی اتنی زیادہ کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو ڈیٹا بیس بناتے ہوئے۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کا فارم بنانا ہے، کس قسم کے ٹیبلز آپ کو بنانے ہیں اور کس قسم کی آپ کو رپورٹ جنریٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ آپ کو اپنے ڈیٹا بیس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کسٹمر کی انفارمیشن کے لیے ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بیسک اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹ ریسیویبل، اکاؤنٹ پیبلز کے لیے ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کوئی جرنل میلنگ لیبلز کے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ یا آپ کوئی آرڈر ہسٹری اسٹور کرنے کے لیے ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں، اینڈ سو آن۔ اپنی ضرورتوں کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کن ٹیبلز کی ضرورت ہے۔ اسپیسیفک انفارمیشن کے لیے آپ کو ایک علیحدہ اسپیسیفک ٹیبل بنانا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسٹمر کی انفارمیشن کے لیے آپ کو کسٹمر کا ٹیبل بنانا پڑے گا اور اس ٹیبل میں آپ کو تمام کسٹمر کی انفارمیشن رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح آرڈر کی انفارمیشن کے لیے آپ کو آرڈر کا ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اسٹوڈنٹس، کسٹمر اور آرڈر یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ آپ آرڈر کی فیلڈز کسٹمر کے ٹیبل میں نہیں ایڈ کر سکتے۔ ٹیبلز کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں کون سی فیلڈز رکھنی ہیں۔ فار ایگزامپل، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کسٹمر کے ٹیبل میں کچھ فیلڈز بنائی ہیں۔ کسٹمر کے ٹیبل میں ہم نے کسٹمر آئی ڈی، کمپنی کا نام، کانٹیکٹ نیم، کانٹیکٹ ٹائٹل، ایڈریس، سٹی، ریجن اینڈ سو آن، ہم نے کچھ بیسک انفارمیشن کسٹمر کے بارے میں اپنے ٹیبل میں سٹور کر دی ہیں۔ کچھ چیزوں کو آپ فیلڈز بناتے ہوئے آپ کو کچھ رول ڈیٹا بیس کے اپنے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ نمبر 1، فیلڈ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ فیلڈ کا نام رکھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ اس میں کوئی سپیس نہ ہو، کیونکہ کیوریز لکھتے ہوئے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ فیلڈز کے نام ویلڈ میننگ رکھتے ہوں۔ فار ایگزامپل، کسٹمر کے ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈریس کی ایک فیلڈ بنائی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایڈریس 1 یا ایڈریس 2 نام کی 2 فیلڈز بنا لیں۔ آپ کو فیلڈ سلیکٹ کرتے ہوئے اپنی اپروچ ہمیشہ پازیٹیو رکھنی ہے، ٹو دی پوائنٹ اینڈ میننگ فل آپ نے فیلڈز سلیکٹ کرنی ہے۔ کوئی بھی ٹیبل میں فیلڈ سلیکٹ کرتے ہوئے صرف اس کی اسپیسیفک انفارمیشن ہی آپ نے رکھنی ہے۔ فار ایگزامپل، کسٹمر کے ٹیبل میں آپ آرڈرز کی انفارمیشن نہیں سیو کر سکتے۔ ٹیبلز اینڈ فیلڈز پلان کرنے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا آرڈر کیسے ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، کسٹمر اور آرڈر کے ٹیبل میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آرڈر اور آرڈر لائن کے بیچ میں آپس میں کیا کنیکشن ہونا چاہیے، کیسے ریلیشن شپ بننا چاہیے۔ ٹیبلز سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو فارم بنانے پڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کوئی اتنا اچھا پینٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک سمپل سکیچ بنا لیا ہے کہ مجھے کس قسم کا فارم ریکوائرڈ ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ٹیبل بنانے سے پہلے آپ ایک پیج پر تمام ٹیبلز کے نام، ان کی فیلڈز کے نام فائنل کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ فائنل کریں کہ آپ کو اپنے فارم میں کون سی فیلڈ ریکوائرڈ ہیں۔ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے مین مینیو میں 3 بٹن ہوں، کسٹمر کا، آرڈر کا اور امپلائیز کا۔ کسٹمر کے ٹیبل پہ جب میں کلک کروں تو ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے جس میں مجھے کسٹمر کی انفارمیشن مل رہی ہو، جیسے کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے کسٹمر کے ٹیبل میں
کسٹمر کی انفارمیشن ہو، کسٹمر کی ہسٹری ہو، اور اگر اس کی کوئی پکچر اویلیبل ہے تو وہ ہو۔ فارم کے بعد ہمیں کچھ رپورٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو اپنی ضروریات کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ ڈیفرنٹ ٹائپس کی رپورٹس گیدر کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، آپ خود سے بھی کسی بک سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو کس قسم کی رپورٹ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو رپورٹ کوئی سیلز آرڈر کے لیے بنانی ہے؟ کیا آپ کو اپنی رپورٹ کسی ای میل کے لیے بنانی ہے؟ یا آپ کو رپورٹ کسی انوائس کے لیے بنانی ہے؟ اس چیز کو فائنل کرنے کے بعد آپ ڈیفرنٹ ٹائپس کی رپورٹس گیدر کریں اور اپنی رپورٹ کو فائنل کریں۔ اسٹوڈنٹس، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد باٹم لائن ہماری یہ ہے کہ ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے آپ ایک بھرپور پلان اپنے ڈیٹا بیس کا بنا لیں۔ اسٹوڈنٹس، جتنا اچھا پلان آپ بنائیں گے اتنی کم آپ کو مشکل پیش آئے گی ڈیٹا بیس میں۔ پور پلان میں ہمیشہ یہ مشکل ہوتی ہے کہ پوری ڈیٹا بیس بنانے کے بعد ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو پوری ڈیٹا بیس دوبارہ بنانی پڑتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہمیشہ اپنی پلاننگ ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے ضرور کر لیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ مزید لیکچرز کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا ویب سائٹ skillezia.com، یا پھر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل youtube.com/skillezia۔ تھینک یو۔